السلام علیکم. میں اپنے تمام دوستوں کو میرے چینل دیسی مرغے اینڈ ریبٹ فارمنگ پر خوش آمدید کہتا ہوں. تو فرینڈ, مجھے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور آپ کا رمضان انشاءاللہ بہت زبردست گزر رہا ہوگا. تو فرینڈ, جیسے کہ میں نے ایک دن پہلے ویڈیو بنائی تھی اپنے بروڈر کی ان چکس کے لیے, تو الحمدللہ ہماری یہ چکس آ گئے ہیں. فرسٹ آف آل اگر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ کتنی چک ہے, یہ ہے 1000 چکس. اور یہ ہم نے لیے کہاں سے تھے؟ یہ ہم نے لیے تھے اسلام آباد میں. ایک بندہ ہے محمد علی, بیک یارڈ کے چکن کے نام سے اس کا پیج ہے فیس بک پہ, اس سے ہم نے لیے تھے. تو ان کے اپنے بریڈر تھے, اس لیے ہم نے ان سے لے لیے, کیونکہ جس کے اپنے بریڈر نہیں ہوتے تو اس کو مختلف جگہ سے انڈا آ رہا ہوتا ہے, تو اس میں پھر اس کا بریڈ کا پتہ نہیں چلتا, اس میں کراس بھی زیادہ آتے ہیں. اور مجھے انشاءاللہ امید ہے کہ اس میں کراس نہیں ہوگا, کیونکہ اس کے پاس اپنا بریڈ ہے اور انہوں نے گارنٹی لی تھی. باقی تو بڑے ہونے کے بعد پتہ چلے گا. سو دوسری بات, ان کی ایج کتنی ہے؟ ان کی ایج تقریباً آج ایک دن کمپلیٹ ہو گئی ہوگی تقریباً. اور میں آپ کو ڈیٹیل میں سب کچھ بتاتا ہوں. سو اسٹارٹ کرتے ہیں ان کی فیڈ سے. ہم ان کو کیا فیڈ دے رہے ہیں؟ ہم ان کو دے رہے ہیں برائلر کا جو سٹارٹر فیڈ ہے, یہ بہت چھوٹا چھوٹا ہوتا ہے. یہ میں اگر دکھا دوں, یہ تو کچھ یہ برائلر کا سٹارٹر فیڈ ہے, یہ ہم دے رہے ہیں ان کو. اور پانی میں ہم اس کو دے رہے ہیں اینٹی بایوٹکس. ان میں انروفلکسیسین, کولیسٹرین سلفیٹ اور ایم اینٹاڈین, یہ ایک دوائی آتی ہے. یہ تینوں چیز کمبینیشن میں ملتے ہیں, یہ تینوں چیز اس میں ہوتے ہیں. اور ساتھ ساتھ میں اس کو ملٹی وٹامن بھی دے رہے ہیں. تو یہ 1000 چکس تھے. ان میں کچھ عجیب بات ہوئی. جب ہم کارگو کر رہے تھے تو میں خود گیا تھا ادھر اسلام آباد. کل تو بہت زیادہ بارش تھی اسلام آباد میں بھی آپ کو, میں کوئی اسلام آباد سے ہو ان کو پتہ ہوگا. تو جب میں آ رہا تھا تو میں نے جب ادھر اوپن کر رہا تھا آج صبح, تو سب کے سب ٹھیک تھے. لیکن جب میں نے ایک ڈبہ اوپن کیا تو اس میں مطلب یہ ایک ڈبہ ہے, اس کے ایک ہی باکس میں 17 چکس مر گئے تھے. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ انہوں نے پہلے سے یہ مرے ہوئے ڈالے تھے, کیونکہ میں اس کا ٹائم نہیں تھا. تو کل میں نے ادھر چیک نہیں کیے, کچھ باکس تو چیک کیے لیکن کمپلیٹ چیک نہیں کیا. تو مجھے یہی لگ رہا تھا کہ پہلے سے مرے ہوئے تھے. اور یہ کچھ ابھی تقریباً تھوڑے سے خراب ہے, مرے تو نہیں ہے لیکن تھوڑے سے وہ ہیں, اس لیے ان کو سائڈ پہ رکھا ہے. باقی اگر میں ٹمپریچر کی بات کروں تو ٹمپریچر ہے الحمدللہ بہت ایکٹیو ہے. ٹمپریچر کی بات اگر کریں تو ٹمپریچر 35 ڈگری ہے. اور ہیٹنگ کے لیے ہم نے یہ ایک راڈ لگایا ہے, اور ایک وہ گیس کا چولہا ہے. جب لائٹ چلی جاتی ہے تو ہم وہ چولہا آن کر دیتے ہیں, ویسے یہی راڈ, کیونکہ اس راڈ سے مطلب ہیٹ بھی اچھی طرح اوپر سے آتی ہے. اور آج کل رمضان ہے, لوڈ شیڈنگ بھی اتنی زیادہ نہیں ہوتی, تو یہی راڈ ہی کافی ہوتا ہے. اور اس دوسرے میں ہے تقریباً 33 سینٹی گریڈ. تو یہ میں نے آپ کو دکھا. اور دوسری بات, ان چکس کا ویٹ کرتے ہیں کہ ان کا ویٹ کتنا ہے. ہماری رہی بیلنس. تو ماشاء اللہ یہ 36 گرام کا چوزا ہے, یہ 28 گرام کا, اس میں کچھ چھوٹے بھی ہے, جیسے یہ 28 گرام کا. رک بچے کدھر جا رہے ہو. یہ 32 گرام کا ہے. تقریباً ایوریج جو ویٹ جو ہے وہ 30 گرام ہے. اور بیسیکلی جو گرام 25 گرام سے اوپر ہوتا ہے نا, وہ پھر ایک کوالٹی کا ہوتا ہے. اور فرینڈ, کل میں نے وہ بروڈر کی ویڈیو اپلوڈ کی تھی, تو اس میں ایک بندے نے کہا تھا کہ ادھر گیس کا مسئلہ ہے. تو جب ٹمپریچر مطلب ٹھیک ہوتا ہے تو ہم یہ ڈور اوپن کر دیتے ہیں, اس سے فریش ہوا انٹر ہو جاتی ہے. اور دوسری یہ کچھ یہ ہولز بھی ہے کمرے میں, سو ٹمپریچر مطلب وہ مینٹین رہا ہوتا ہے. تو فرینڈ, آئی تھنک میں نے آپ کو سب کچھ بتا دیا, سب کچھ ڈیٹیل میں بتا دیا ہے. اگر پھر بھی ماشاءاللہ یہ سب علیحدہ, اس کا یہ مطلب ہے کہ ٹمپریچر ٹھیک ہے. جب ٹمپریچر ٹھیک نہیں ہوتا نا,
تو وہ اس طرح ایک ساتھ ہوتے ہیں. اگر کچھ چکس ایک طرح تھے تو یہ جس ایسے زیادہ ایک ساتھ ہو جاتے ہیں نا، تو بیسکلی ٹمپریچر کس لیے کیوں کہا جاتا ہے کہ ٹمپریچر کو ٹھیک رکھو، کیونکہ یہ ٹمپریچر جب کم ہو جاتے ہیں 30-25 تو اس سے ٹمپریچر کی وجہ سے نہیں مرتے، لیکن یہ سب اب ادھر دیکھو یہ سب ایک جگہ آ جاتے ہیں اور ایک دوسرے پہ بوجھ ڈال دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کا دم گھٹ جاتا ہے اور مر جاتے ہیں. بیسکلی ہم کہتے ہیں نا کہ ٹمپریچر ٹھیک کیا کرو، تو ٹمپریچر سے نہیں مرتے، یہ ایک ساتھ ہونے کی وجہ سے پھر مر جاتے ہیں. تو فرینڈ آئی تھنک میں نے آپ کو سب کچھ بتا دیا. اگر پھر بھی کوئی ایسی بات ہو جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر نہ کی ہو تو پلیز مجھ سے کویشچن کرو. اور دوسری بات کہ یہ ویڈیو ہم ڈیلی آئیں گے، اس کے ایک دن سے لے کر انشاءاللہ 150 یا ایگ لیئنگ تک ہم ڈیلی ان کی ویڈیو بنائیں گے، اور ڈیلی ہم جو کریں گے آپ کو بتائیں گے. انشاءاللہ امید ہے آپ میری یہ ویڈیو ریگولر دیکھیں گے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جتنی مجھے کچھ انفارمیشن ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور جس طرح میں ان کو مطلب گرو کر رہا ہوں نا آپ کو بھی بتا دوں گا. اور ڈیلی مورٹیلیٹی بھی بتا دوں گا کہ آج اتنے مرے ہیں، ایسا ہوا ہے ویسا ہوا ہے. تو الحمدللہ آج کوئی بھی چکس نہیں مرا، لیکن جو ڈبے میں مرے تھے صرف وہ صبح مرے تھے، اور کوئی چکس نہیں مرا. تو فرینڈ مجھے امید ہے ابھی آئی تھنک افطاری کا ٹائم بھی ہو رہا ہے. تو فرینڈ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اللہ آپ کے رمضان میں برکت ڈالے. اور میرے فارم کے لیے اسپیشل دعا کرنا اپنے افطاری میں، اور ان چکس کے لیے بھی اسپیشل دعا کرنا، کیونکہ یہ میرا فرسٹ ٹائم ہے ڈے اولڈ لینے کا. تو فرینڈ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی. میری ویڈیو دیکھنے کے لیے تھینک یو، شکریہ، السلام علیکم.